بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ یہ مسلم رقم 3816 ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا، مجھے بتائیں اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا باغ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ بخاری کی رقم 5077 ہے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قبطی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لو پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپی کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی بھلا کوئی عورت اپنے تئیں حبا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ بخاری کی رقم 4788 ہے اور مسلم کی رقم 3621 ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبا ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنے بھائی کا دین حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ یہ مسلم کی رقم 3619 ہے۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔
ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اسخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ بخاری کی رقم 5211 اور مسلم کی رقم 6379۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا، فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بخاری کی رقم 5225۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات سے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن و رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بچا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔